لیے, کریم آقا کی خدمت کے لیے, حضور پر جانے قربان کرنے کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اور ان 10 صحابہ کی مدد فرمائی اور فتح ان کو عطا فرمائی, اور ان سے بھی کوئی بھی شہید نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی حفاظت فرمائی, لیکن انہوں نے تو اپنی جان نکال کے ہتھیلی پہ رکھ دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ میرے آقا ایک کیا اگر 1000 جانیں ہوں تو ایک ایک کر کے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہوتی چلی جائے. ان صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں, ان صحابہ کے بارے میں باتیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ذریعے سے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, بڑی لمبی وہ طویل حدیث ہے, اس کا ایک جملہ لیتا ہوں. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا مکہ میں نے کہا جی میں نے اسلام قبول کرنا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم رضامند ہو, کوئی تمہارے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ کہا جی نہیں. حضور نے فرمایا ہاتھ آگے کرو. میں نے ہاتھ آگے کیا تو حضور نے بھی ہاتھ آگے کیا. جب نبی نے ہاتھ آگے کیا تو میں نے پیچھے کر لیا. جب حضور نے آگے کیا نا ہاتھ مجھ سے مسافہ کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھو, تو میں نے ہاتھ پیچھے کر. حضور نے فرمایا عمر یہ کیا بات ہے, ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ میں نے کہا جی مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اگر میں ایمان قبول کرتا ہوں, عمر بن عاص جن کے بیٹے حضرت عبداللہ بعد میں مصر کے گورنر بنے, یہ ان کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے پیارے حبیب میں تو مشرک ہوں, میں تو کافر ہوں, میں تو بت پرست ہوں, اور میں نے آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں, تو آج میں ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں, تو میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں, آپ کا کلمہ پڑھ لوں, اسلام قبول کر لوں, اور میرے پچھلے گناہ معاف نہ ہوں تو پھر مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ پھر میں قبر میں پکڑا جاؤں گا, پھر میں قیامت والے دن پکڑا جاؤں گا. آج کے بعد تو مجھے معاف ہو جائیں گے, تو جو آج سے پہلے میں نے کیے ہیں زمانہ کفر میں نے آپ کی مخالفت بڑی کی ہے, آپ کے مشن کی مخالفت کی ہے, آپ کو میں نے تکلیفیں دی ہیں, آپ کے صحابہ کو تکلیفیں, تو میں ایمان قبول نہیں کرتا. اگر میرے پچھلے معاف ہوں گے تو پھر قبول کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عمر الاسلام یحمو ما قبلہا, الحجرت یحمو ما قبلہا, الحج یحمو ما قبلہا. فرمایا اے عمر بن عاص جب کوئی مشرک اور کافر بے ایمان ہندو سکھ کوئی بھی ہو, جب دائرہ ایمان میں آتا ہے اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ صرف ایک مرتبہ میرا نام لینے سے اللہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ زندہ باد. فرمایا تم میرا نام لے کر تو دیکھو, کسی کی 500 سال عمر ہو, وہ 500 سال کا مشرک و بے ایمان ہو, ایک مرتبہ مجھے اللہ کا رسول کہہ دے اللہ 500 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تم ایمان کو ایسے ہی سمجھتے ہو؟ فرمایا اللہ کے لیے ہجرت کرنا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے, اللہ کے لیے حج کرنا گزشتہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. تو یہ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل جو اتنی لمبی زبانیں سوشل میڈیا پر صحابہ کرام کے خلاف بکتے ہیں, اور کچھ نوجوان قسم کے وہ بدتمیز جو دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے ایماندار ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ابو سفیان کے ایماندار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان نے مکہ مکرمہ میں امام الانبیاء کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایمان قبول کیا ہے. تیرا ایمان زیادہ قابل اعتبار ہے یا ابو سفیان کا ایمان قابل اعتبار ہے؟ آج لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں, صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں. یہ مسلم شریف ہے. اب یہ میں نے ابھی تک آپ کو حضرت ابو سفیان کی بات سنائی, اب ان کی بیوی کی بات سنیں. پہلے ان کا عالم کیا تھا؟ احد میں پتہ ہے نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو اسی خاتون نے ہند نے شہید کروایا تھا. ابو سفیان کی بیوی ہے. دل, گردے, پھیپھڑے, پتا, کان, ناک, ہاتھ کٹوا کر اس نے ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈالا تھا. یہ ہندا ابو سفیان کی بیوی. لیکن جب یہ مسلمان ہوئی اب دیکھو آپ کیا کہتی ہے.
وہ کفر کا زمانہ تھا، اب جب ایمان میں آئی ہے، مصطفیٰ کی غلام بنی ہے، اب کیا کہتی ہے؟ سنیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جات